علی من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ موضوع جو مجھے دیا گیا ہے وہ ہے فلسفہ صیام، کہ روزے کا کیا فلسفہ ہے، وجوب روزہ کیوں آخر واجب کیا گیا۔ اس لیے جو آیا سرنامہ کلام قرار دیا اسی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نہائی فلسفہ بیان کر دیا۔ ویسے تو بہت سے فوائد اور حکمتیں ہیں روزے میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیہ شریفہ میں غایت اور مقصد اور ہدف روزے کے وجوب کا بیان کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا۔ اس سے پہلے کہ میں اس ہدف کی طرف جاؤں، یہاں صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث صلی اللہ علیہ محمد کی حدیث کا تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ مولا فرماتے ہیں کہ جو لذت و ما فی النداء، جو اس ندا یا ایھا الذین آمنوا، اللہ نے کہا اس آیے میں کتب علیکم الصیام، کہ جو اس آیہ شریفہ کی لذت اور مٹھاس ہے، ازال التعب والعنا، جو بھی روزے میں روزے دار کو مشقت پیش آتی ہے، سختی پیش آتی ہے، اس سب کا ازالہ اس یا ایھا الذین آمنوا کی اللہ کی جو ندا ہے، اس کی مٹھاس نے ان سب مشکلاتوں کا ازالہ کر دیا ہے۔ جو اس اللہ خاص اپنے بندوں کو، مومنوں کو مخاطب کر کے اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ تم پہ روزے واجب کرا دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے والے اقوام اور ادیان میں روزے فرض تھے۔ ہدف اور غایت کیا ہے روزے کے وجوب کا، کیوں فرض کیا گیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ بلکہ کچھ آیہ شریفہ میں اگر دیکھا جائے قرآن میں بہت اور عبادات ہیں، اس کا فلسفہ بھی یہی تقوی بیان کیا گیا ہے۔ مختصر وقت ہے اس لیے اس کو آیات کو نہیں تذکرہ کرتے، لیکن عبادات کا عمومی ایک ہدف بیان کیا گیا جو قرآن مجید میں، وہ ہے تقوی الہی، کہ تم تقوی اختیار کرو، نفس پہ کنٹرول حاصل کرو، گناہوں سے اجتناب، واجبات پہ عمل، تقوی الہی اختیار کرو۔ اسی حوالے سے بزرگان فرماتے ہیں، علماء جیسے مرحوم صاحب جواہر فرماتے ہیں کہ روزے کی فضیلت کے لیے بس یہی کافی ہے کہ انسان روزے دار جب ان چیزوں سے بچتا ہے، بہت سی چیز مفطرات جو روزہ ہیں، روزے کو مبتلات روزہ ہیں جو باطل کرنے والی چیزیں ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزوں سے اجتناب کرتا ہے، کہ روزے کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ انسان ان چیزوں سے بچنے کے لیے کے ذریعے سے شبیہ ملائکہ بن جاتا ہے۔ جیسے ملائکہ کھاتے اور پیتے نہیں ہیں، روزے دار بھی نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ جیسے ملائکہ کو شہوت نہیں ہے، انسان بھی روزے کی حالت میں بہت سی شہوات سے پرہیز کرتا ہے۔ تو یہی فضیلت روزے کے لیے کافی ہے کہ انسان شبیہ ملائکہ بن جاتا ہے۔ اور سب آپ میرے بزرگان ہیں اور سب خطبہ اور مدرسین ہیں، میں اپنے آپ کو سنانے کے لیے میں روزے کے کچھ درجات جو علماء نے بیان کیے وہ بیان کرتا ہوں۔ ایک دفعہ بلند آواز سے صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ کیونکہ ہدف غائی تو یہی ہوا، انتہائی ہدف، اصلی ہدف ہے تقوی۔ اس کے بعد بہت سے فوائد ہیں کہ روزہ رکھو تصحوا، صوموا تصحوا، صحت یاب، صحت حاصل کرتا ہے، جسمانی صحت چاہے روحانی صحت۔ اس کے علاوہ روزہ رکھو تاکہ بھوک و پیاس، غربا، مساکین، فقراء کی بھوک اور پیاس کا آپ کو احساس ہو۔ اس کے علاوہ بہت سے یعنی فوائد۔ لیکن روزے کے اہم جو درجات بیان کیے گئے، سب سے پہلے روزے کا درجہ ہے فقہی روزہ، کہ فقہی روزہ سے کہتے ہیں کہ یعنی انسان جو روزے کو باطل کرنے والی چیزیں ہیں اس سے پرہیز کرے۔ یعنی جو آپ منہاج السالکین کھولیں، توضیح المسائل کھول کے دیکھیں، جس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ 9 یا 10 چیزیں باطل کرتی ہیں روزے کو، اس سے انسان اجتناب کرے تو وہ پہلے درجے کا روزہ اسے حاصل ہو جاتا ہے، جو ہے فقہی روزہ۔
اس کے بعد اس سے بلند اور بالا درجہ جس روزے کا ہے وہ ہے اخلاقی روزہ. یعنی انسان نہ فقط یہ کہ جو روزے کو باطل کرتی ہیں چیزیں، اچھا یہ فقہی روزہ ان چیزوں سے ختم ہو جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے جو 9 یا 10 بیان ہوئی ہیں توضیح مسائل میں اور منہاج السالمین. اخلاقی روزہ یہ ہے کہ نہ فقط آپ کو اس کی پابندی نہیں کرنی کہ جو روزے کو باطل کرنے والی چیزیں ہیں اس سے آپ پرہیز کریں، نہ بلکہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہر اس چیز کو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اس سے پرہیز کرنا ہے. اس سے یعنی اس دونوں مراحل کے لیے احادیث بھی مل جاتی ہیں. جیسے پہلا مرحلہ جو اس میں کہا گیا کہ ادنا درجہ وہ ہے جس میں انسان طعام اور شراب سے پرہیز کرے. عربی میں طعام اور شراب کا لفظ آیا حدیث میں، یہ پہلے درجے کی طرف اشارہ تھا. اس دوسرے درجے والے روزے کے لیے وہ احادیث اشارہ کر رہی ہیں جو بیان کر رہی ہیں کہ صرف روزے کو باطل کرنے والی چیزوں سے پرہیز نہ کریں. روزے کا فائدہ تب ہوگا جب دوسرے محرمات الہیہ سے بھی پرہیز کریں. جیسے کہا گیا کہ اذا اغتاب الصائم افطر، کہ جب روزے دار نے کسی کی غیبت کی تو افطر، جیسا کہ ابھی روزہ اپنا باطل کر دیا، افطار کر لیا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ یعنی فقہی روزہ باقی ہے، اس کا فقہی روزہ باطل نہیں ہوا اس کا، کیونکہ اس نے کوئی ایسی چیز انجام نہیں دی جس سے روزہ باطل ہو جائے جو کہ مبطلات روزہ میں سے چیزیں ہیں 9 یا 10، بلکہ اخلاقی روزہ اس کا باطل ہو گیا. دوسرا درجہ اس کو حاصل نہیں ہو سکا، یہ پہلے درجے پہ ہی کھڑا ہے. فقط یہ اس کو دیکھتا ہے مجھے وہ چیزیں انجام نہیں دینی جو روزے کو باطل کرتی ہیں شرعی اور فقہی لحاظ سے. اخلاقی لحاظ سے اخلاقی روزے کا درجہ جو اس سے بلندتر ہے، اس کے لیے ہر حرام چیز سے پرہیز کرنا ہے، جیسا کہ یہ حدیث بیان کی. اس کے بعد بھی بہت سی احادیث ہیں کہ مثلا جب کسی نے جھوٹ بولا صائم نے، روزے دار نے، تو افطار کر لیا، یعنی اس کا روزہ ختم ہے. کہا کسی پہ ظلم کیا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، تو روزہ افطار ہو گیا، کہا کہ روزہ اس کا ختم ہو گیا. اسی طرح بہت سی اخلاقی اور بہت سی جو شرعی طور پر حرام کام ہیں جو کہ روزے کو باطل تو نہیں کرتے لیکن ہے حرام، جیسے جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، یہ سب حرام ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اخلاقی روزہ تب باقی رہتا ہے جب انسان تمام حرام چیزوں سے بھی پرہیز کرے، جھوٹ سے، غیبت سے، ظلم سے اور جو بھی ہے حرام. تو اخلاقی روزے کے لیے تو ٹوٹنے کے لیے فقط یہ 9 یا 10 مبطلات نہیں ہیں، بہت سے اور مبطلات بھی ہیں، جھوٹ، غیبت وغیرہ وغیرہ، ظلم وغیرہ وغیرہ. یہ مبطلاتی روزہ ہیں لیکن اخلاقی روزہ توڑ دیتی ہیں یہ چیزیں. اس کے آخر میں جو سب سے اعلیٰ اور برتر جو درجہ ہے روزے کا وہ ہے عرفانی روزہ جسے کہا گیا. اس میں یہ تمام 2 مراحل بھی موجود ہیں، یعنی مبطلاتی روزہ سے بھی پرہیز کرے گا، یعنی ہر حرام چیز سے بھی پرہیز کرے گا، گناہ سے پرہیز کرے گا. اس کے علاوہ اس کے قلب کا تعلق اللہ کے سوا کسی سے نہیں ہونا چاہیے. قلب میں ما سوائے اللہ کوئی چیز موجود نہ ہو، فقط ربط و تعلق اس کا اللہ تبارک تعالیٰ سے ہو. دنیا سے قطع تعلق ہو سوائے ایسی دنیا کے جو آخرت کے لیے طریق اور راستہ ہو، لیکن فقط دنیا کا ہو جائے. حتیٰ کہ بعض عرفا نے ایسے کہا کہ اگر روزے دار روزے کی حالت میں، عرفانی روزے کے لیے، اگر روزے دار روزے کی حالت میں فقط اسی گمان میں، تصور میں رہے کہ اب کیسے روزہ افطار کروں گا، کیسے کوئی چیز ہاتھ لگے گی، پتہ نہیں آئے گی یا نہیں، تو کہا گیا کہ یہ بھی عرفانی روزہ توڑ دیتی ہے، کیونکہ اللہ پہ توکل، اللہ کے رزق اور رازق ہونے پہ بھروسہ اس کا نہیں ہے، اس لیے یہ چیزیں عرفانی روزہ توڑ دیتی ہیں. ما سوا اللہ میں فقط یہ دنیا میں ہر چیز آ گئی، چاہے اللہ کو چھوڑ کر مال کی طرف توجہ کی، عرفانی روزہ باطل. اللہ کو چھوڑ کر اولاد کی طرف، اہل و عیال کی طرف توجہ کی، عرفانی روزہ باطل. یعنی فقط اور فقط تعلق اور ربط جو رہنا ہے وہ اللہ کی ذات سے ہے. تو یہ ہو گیا انسان کا تیسرا اور اعلیٰ درجہ جو ہے عرفانی روزہ. اور اسی کے لیے کہا گیا کہ یہ ہر کسی کے آخری درجہ بلند و بالا درجہ ہے، جو یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. شہداء و صالحین و انبیاء و اولیاء خاص الہی یہی حاصل کر سکتے ہیں اس درجے کو، کیونکہ بہت سخت مرحلہ ہے یہ کہ نہ فقط مبطلات روزہ شرعاً جو بیان کی گئے اس سے پرہیز کرے، نہ فقط گناہوں سے اور حرام چیزوں سے پرہیز کرے، بلکہ تعلق ما سوائے اللہ کسی سے بھی نہ ہو، فقط تصور میں بھی اللہ ہو
اور قلب میں بھی اللہ ہو۔ ایک بار بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اسی لیے زیادہ وقت بھی آپ کا نہیں لیتا، جو مختصر مجھے ٹائم دیا گیا تھا، تو آخر میں روزے کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہدف اور غایت جو ہے وہ تقوی الہی ہے، یعنی حصول تقوی روزے سے ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہدف حاصل ہو رہا ہے۔ ورنہ جیسے کہ مولا نے فرمایا تھا کتنے ہی ایسے روزے دار ہیں جو فقط اور اسے بھوک اور پیاس ہی نصیب ہوتی ہے، وہ ملتی ہے، لیکن روزے کا وہ اجر حقیقی روزے دار میں شمار نہیں ہوتے۔ تو تقوی کے بھی مراحل ہیں۔ سب سے ادنا مرحلہ یہ ہے کہ انسان کم سے کم واجبات پہ عمل کرے اور حرام کاموں سے پرہیز کرے، کیونکہ یہ تقوی کی ابتدا ہے۔ اگرچہ بعض علماء نے کہا کہ نہیں، اس سے پہلے بھی ایک تقوی کا مرحلہ ہے، وہ یہ ہے کہ انسان گناہان کبیرہ سے پرہیز کرے۔ یہ تقوی کا پہلا مرحلہ بعض علماء نے یہ بیان فرمایا، گناہان کبیرہ سے پرہیز کرے، یہ تقوی کا پہلا مرحلہ ہے۔ پھر ہر گناہ سے صغیرہ و کبیرہ سے پرہیز کرے، یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ ادنا مرحلہ یہ ہے کہ گناہان کبیرہ سے کم انسان کو دور ہونا ہے، اس سے پرہیز۔ اور اس تقوی کے حاصل ہونے سے انسان کو ملے گا کیا؟ تو دو چار آیتیں وہ ہیں، ان کی طرف اشارہ کر کے اور آپ کی زحمتوں کو ایک دفعہ تمام کرنا چاہوں گا۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ تو یہ ارشاد ہوا کہ قرآن کے ابتدائی آیت ہدی للناس سورہ بقرہ میں، لیکن ایک اور جگہ پہ یہ ارشاد ہوا کہ ہدی للمتقین، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ بھی آیا اور کہا گیا کہ یہ قرآن کیا ہے؟ ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تقوی کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ تقوی آئے گا تو قرآن کی ہدایت نصیب ہوگی۔ ہادی تب بنے گا یہ قرآن جب تقوی کے کچھ مراحل میں انسان اختیار کرے، تقوی ہو۔ اور تقوی کے کیا فائدے قرآن نے بتائے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی الہی اختیار کرے گا وہ کبھی بھی کسی مشکل میں پھنسے گا نہیں، اللہ اسے مشکل سے نکلنے کی راہیں فراہم کرے گا۔ یجعل لہ مخرجا۔ دوسرا فائدہ وَیَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لَا یَحْتَسِبُ، اور جو بھی تقوی الہی اختیار کرے گا رزق الہی فراواں اس کے لیے ہوگا، اور ایسا رزق ملے گا اسے کہ من حیث لا یحتسب، اسے گمان بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے بھی مجھے کوئی رزق مل سکتا ہے، لیکن اللہ اسے دے گا۔ ایک جملہ کہوں تو معذرت سے کہ اسے گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ میں لجنا کے امتحان میں 1-2 فرق سے پاس ہو جاؤں گا، کبھی اس کا رزلٹ آ جائے گا، اس کا نام آ گیا ہے، وہ پاس ہو چکا ہے۔ فرض کریں ایک مرتبہ گمان بھی نہیں ہے اسے کہ کیونکہ میری مارکس بہت کم آئی ہیں اس دفعہ تو میں پاس نہیں ہو سکا، لیکن اچانک ہو گیا، وہ اس کا نام آ گیا، خوش ہو گیا کہ گمان ہی نہیں تھا۔ رزق کیونکہ فقط مادی نہیں ہے، رزق معنوی بھی ہے، اور رزق مطلقاً ہر عطا کو شامل ہے۔ خداوند قدوس کے اگرچہ ہم جب بھی رزق بولتے ہیں تو تصور مادی رزق آتا ہے، لیکن جیسا کہ آپ علماء ہیں، آپ کو معلوم ہے، مستحضر ہیں کہ رزق عمومی ہے، مادی معنوی چیزوں کو، ہر عطا کو شامل ہے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہے تقوی الہی کا؟ تقوی ہے کہ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ اگر تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں ایک صفت عطا فرمائے گا، وہ صفت ہے بصیرت۔ اس بصیرت کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرقانہ، یہ فرقان ہے جو حق اور باطل کو جدا کرنے کی تمیز عطا کرے گا تمہیں۔ پھر تم عمار یاسر کی طرح کبھی اشتباہ میں نہیں ہوگے، حق کدھر ہے باطل کدھر ہے، ہمیشہ حق کے ساتھ رہو گے۔ پھر مالک اشتر کی طرح کبھی تمہیں اشتباہ نہیں ہوگا، ہمیشہ علی کے ساتھ رہو گے، جس کے بارے میں نبی اکرم نے کہا کہ علی مال حق و حق مال علی۔ پھر آپ کو یہ اشتباہ نہیں ہوگا، ہمیشہ حق کے ساتھ رہیں گے، کیونکہ راستے آپ کے لیے مشتبہ نہیں ہوں گے، جیسے جنگ جمل میں مشتبہ ہو گیا تھا کسی پہ حق کہاں ہے، کہا یہ علی علیہ السلام میں بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے، کہا کیا کہو، کہا کیسے پتہ چلے کہ کون حق پہ ہے؟ ادھر بھی دیکھتے ہیں کہ ام المومنین اور صحابہ، ادھر بھی دیکھتے ہیں کہ آپ بزرگ شخصیت، کیسے پتہ چلے؟ تو مولا نے کہا تھا کہ پہلے حق کو پہچانو، اعرف الحق اعرف الحق فتعرف اہلہ، حق کو پہچانو تاکہ اہل حق کو پہچان سکو۔ ممکن ہے علی یہ کہنا چاہتے ہوں کہ پیغمبر کی حدیث یاد کرو کہ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، تو تمہیں پتہ چلے گا کہ حق کدھر ہے۔ تو یہ ہوگا کہ یجعل لہ فرقانا، فرقان اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ اور آخری جو ہم طالب علموں کے لیے فائدہ تقوی کا ہے
کہ تقوی اختیار اتقوا اللہ و یعلمکم اللہ، تقوی اختیار کرو اگر علم چاہتے ہو، اللہ تمہیں علم عطا کرے گا۔ اگر علم بھی چاہتے ہو، اگر فضل چاہتے ہو تو تقوی الہی اختیار کرو۔ اور فائدہ یہ ہے آخری اور آپ کی زحمتوں کو تمام کہ لو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اگر یہ قریے والے یہ ایمان لاتے واتقوا اور تقوی الہی اختیار کرتے، تقوی الہی کا ایک فائدہ قرآن نے یہ بتایا کہ لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، کہ ہم برکات کے دروازے کھول دیتے ان پہ، اور آسمانوں سے بھی برکتیں نازل ہوتی اور زمینوں سے بھی برکتیں نازل ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخر میں دعا ہے کہ ہمیں حقیقی روزے داروں میں شمار فرمائے۔